بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ اہل علم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کیا کہتے ہیں؟ بہت سے علماء تو مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں کہ مستورات ہرگز قبرستان نہ جائیں، لیکن بہت سے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اور میرا احساس بھی یہی ہے کہ شرائط کے ساتھ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو مستورات کو کبھی کبھار قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں اس حوالے سے کیا گنجائش موجود ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس زار و قطار رو رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے جواب میں کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ آپ کو مجھ جیسی مصیبت نہیں پہنچی۔ وہ خاتون آقا علیہ السلام کو پہچانتی نہ تھی، کسی نے اسے بتایا کہ یہ تو نبی ہیں۔ وہ عورت اپنی اس بات کی معذرت کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کے در اقدس پر حاضر ہوئی۔ اس نے خدمت میں حاضری کی اجازت لینے کے لیے دربان نہیں پایا تو باہر سے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اس کی معذرت چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدمے کے موقع پر ہی صبر ہوتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر کلام کرتے ہوئے بہت سے علماء نے اجازت دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے پاس سے گزرے، اس کو رونے سے منع کیا، صبر کرنے کی تلقین کی، لیکن وہاں آقا علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، چونکہ وہ خود عورت تھی اور وہ قبرستان میں موجود تھی، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو تاجدار کائنات ضرور منع فرماتے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں بیان فرماتے ہیں، خواتین کے زیارت قبور کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ عورتیں بھی عموم اجازت میں شامل ہیں، یہ جمہور ائمہ کا قول ہے، لیکن اس کا اطلاق تب ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی تائید امام بخاری کے قائم کردہ باب کے عنوان باب زیارت القبور سے ہو رہی ہے، اور استدلال اس طرح ہے کہ حضور نے اس خاتون کو قبر کے پاس بیٹھنے سے منع نہ فرمایا۔ یہ شرعی اصول ہے کہ کسی عمل پر آپ کی خاموشی بھی جواز کی دلیل ہے۔ اب ابن حجر عسقلانی نے اسی روایت پر تبصرہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا منع نہ فرمانا، آپ کا خاموشی اختیار کرنا جواز کی دلیل ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے، ایک دن سید عائشہ قبرستان سے واپس تشریف لا رہی تھی، میں نے ان سے عرض کیا، راوی نے عرض کیا، ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر سے۔ میں نے عرض کیا، کیا حضور نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، پہلے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی تھی۔ اب یہ روایت مستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ سید عائشہ بہت بڑی دلیل بن گئی، خود بھی عورت ہیں، اور پوچھنے والے نے جنرل سوال کیا کہ آقا علیہ السلام نے تو منع فرمایا تھا، لیکن اما عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ مرد و زن کے لیے عام حکم ہے۔ ایک اور روایت میں سیدہ فاطمہ کے عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ سیدہ بھی قبرستان جایا کرتی تھیں۔ حضور نبی اکرم کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ ہر جمعہ کو حضرت حمزہ کی قبر پر حاضری دیتی تھیں۔ اب یہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا عمل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اب بہت سے حضرات جو عدم جواز کے قائل ہیں، ان کی بھی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ اس باب میں ابن عباس اور حسان بن ثابت سے بھی روایات مذکور ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
بعض علماء کے نزدیک یہ حکم اس وقت تھا جب حضور نبی اکرم نے زیارت قبور کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب آپ نے اجازت فرما دی تو یہ اجازت مردوں عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں عورتوں کی زیارت قبور کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ان میں صبر کم اور رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ شرح صحیح بخاری میں حدیث ترمذی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قرطبی نے کہا یہ لعنت کثرت سے زیارت کرنے والیوں کے لیے ہے، جیسا کہ صفت مبالغہ کا تقاضا یعنی زوارات مبالغہ کا صیغہ ہے جس میں کثرت سے زیارت کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بار بار اس طرح کرنے سے شوہر کے حق کا ضیاع، زینت کا اظہار اور بوقت زیارت چیخ و پکار اور اس طرح دیگر ناپسندیدہ امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ پس اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب اس تمام ناپسندیدہ امور سے اجتناب ہو جائے تو پھر رخصت میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مرد اور عورتیں دونوں موت کی یاد کی محتاج ہیں۔ تو بھائیوں اور دوستوں، ابن حجر عسقلانی نے ان دونوں روایتوں کی وضاحت کر دی کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو مستورات قبرستان جا سکتی ہیں، اور جنہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی ہمارے علماء ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی حرزہ سرائی نہیں، ان کے دلائل سراخوں پر، لیکن ہمارے پاس بھی احادیث موجود ہیں، اور جیسا کہ ابن حجر عسقلانی کی بہت بڑی دلیل حضرت عائشہ کا عمل، سیدہ فاطمہ کا عمل جایا جا سکتا ہے، لیکن شرط کے ساتھ زیب و زینت مقصود نہ ہو، چیخ و پکار والا معاملہ نہ ہو، آخرت کی یاد کے لیے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھتے ہوئے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی بیان کرتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ زیارت قبر عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ زیارت قبور کی اجازت مرد و زن دونوں کے لیے یکساں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی الحنفی نے لکھا ہے احناف کے نزدیک صحیح قول امام کرخی وغیرہ کا ہے وہ یہ کہ زیارت قبور کی اجازت مرد و زن دونوں کے لیے ثابت ہے، جس میں کوئی اشکال نہیں۔ علامہ طحطاوی مراقی الفلاح کی شرح میں لکھتے ہیں، سراج میں لکھا ہے عورتیں جب زیارت قبور کا ارادہ کریں اور اس سے ان کا مقصد اگر آہو بکا کرنا ہو جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے تو اس صورت میں ان کے لیے زیارت کے لیے جانا جائز نہیں۔ ایسی صورت پر اس صحیح حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے کا اطلاق ہوگا، لیکن اگر زیارت سے خواتین کا مقصد عبرت و نصیحت حاصل کرنا اور قبور صالحین سے اللہ کی رحمت کی طلب اور حصول برکت ہو جس سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو تو اس صورت میں زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ خواتین بوڑھی ہوں، نوجوان عورتوں کا بے پردہ زیارت کے لیے جانا مکروہ ہے، جیسا کہ ان کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے آنا مکروہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور کی رخصت تب ہے جب اس طریقے سے زیارت قبور کو جائیں جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ صحیح بات یہی ہے کہ زیارت قبور کی رخصت مرد و زن دونوں کے لیے ثابت ہے، کیونکہ سیدہ فاطمہ ہر جمعہ کو حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کرتی تھی اور سید عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی مکہ میں زیارت کرتی تھی۔ یہی بات علامہ بدر الدین عینی نے شرح صحیح بخاری میں بھی لکھی ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، بات واضح ہو گئی کہ مستورات قبرستان جا سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھ کر، زیب و آرائش کر کے نہیں جا سکتی، بے پردہ ہو کر نہیں جا سکتی، فتنے کا اندیشہ ہو نہیں جا سکتی، وہاں جا کر رونا دھونا شروع کر دے، چیخ و پکار شروع کر دے، نہیں جا سکتی۔ اگر صبر کر سکتی ہیں، تھوڑا بہت آنسو نکل آئیں الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزوں کا لحاظ نہ ہو تو گھر بیٹھے۔ میں نے جو احادیث پیش کی ہیں اس میں شرعی حدود و قیود بھی بیان ہوئی ہیں، محدثین کی آراء نقل کی ہے، اس میں محدثین نے بھی شرط لگائی ہے، تو ان چیزوں کا لحاظ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں جواز کا قائل ہوں، ضرور جانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔